ابھی یہ باتیں چل رہی تھی کہ آسمان سے جبریل آ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بیٹی دروازے پر آئی ہے، بیٹیوں کو کبھی خالی نہیں بھیجا جاتا ہے، اللہ نے فاطمہ کے جہیز کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ کے محبوب نے کہا تھا جبریل اللہ نے کیا کہا ہے؟ کہا فاطمہ کے جہیز کو قبول کر لیا ہے، میدان حشر ہوگا، پل صراط کا راستہ ہوگا، ارے دعا کرنا آپ کا کام ہوگا، آمین کہنا فاطمہ کا کام ہوگا، اور گنہگاروں کو جنت دینا یہ خدا پاک کا کام ہوگا۔ فاطمہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت فیروز رضوی صاحب قبلہ، فیروز رضوی صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت اتار دی ہے۔ یہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، اپنی بیٹی کو وصیت کر کے جا رہی ہے، میری بیٹی اپنے باپ کا دل نہ دکھانا، اپنے باپ کا دل نہ توڑنا، تیرے باپ کی ذمہ داری رہتی ہے، دین اور دنیا کا بھی کام رہتا ہے۔ فاطمہ پرورش پاتی رہی، جانتے ہو جب ان کو رخصت کیا نا، اللہ کے محبوب نے اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں، رخصت کرتے ٹائم علی سے شادی کر رہے ہیں، دنیا کے سب سے غریب علی کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں۔ حالانکہ پیغمبر کی بارگاہ میں بڑے بڑے کروڑپتی آئے تھے، بڑے بڑے دولت مند آئے تھے، یا رسول اللہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کا ہاتھ مجھے دے دیجئے، میرے بیٹے کے ساتھ رشتہ کر دیجئے، اللہ میرے پاس زمین، اللہ کے رسول میرے پاس زمین بھی ہے، میرے پاس مال بھی ہے، اچھی دولت بھی ہے، میں بڑا مالدار بھی ہوں، یا رسول اللہ اپنی بیٹی کا ہاتھ مجھے دے دیجئے، اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دیجئے۔ لیکن خدا کی قسم اللہ کے محبوب نے سبھی رشتوں کو ٹالتے گئے، سبھی رشتوں کو چھوڑتے گئے، لیکن کیا ہوا یار، ایک غریب علی آیا تھا اللہ کے محبوب کے دروازے پہ، علی آ کر کے بیٹھا تھا، اللہ کے محبوب نے سوچا یار اس علی کے لیے فاطمہ سے بہتر دنیا میں کوئی لڑکا نہیں ہے۔ کون علی؟ جس کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت نہیں رہتا ہے، وہ علی جس کے گھروں میں کئی دن سے چولہے نہیں جلتے ہیں، وہ علی سے نکاح کرنے کا ارادہ مصطفیٰ نے فرمایا تھا۔ تو ابو بکر جو مصطفیٰ کے یار غار ہے، مصطفیٰ کے دوست ہیں، ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنی بیٹی کا رشتہ علی کے ساتھ کر دیا، ابو بکر کو بتایا نہیں، اپنے یار غار کو نہیں بتایا۔ اللہ کے محبوب نے کہا تھا ابو بکر اگر تو جان جاتا تو کیا کرتا، اگر تجھے پتا چل جاتا تو کیا کرتا؟ ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ بیٹی آپ کی ہو، شادی آپ کی بیٹی کی ہو، شادی علی کی ہو، لیکن جو فاطمہ کے لیے جہیز کا انتظام ہوگا وہ ابو بکر چاہتا ہے کہ ابو بکر اپنی دولت سے انتظام کرے گا، ابو بکر کے گھر سے فاطمہ کے لیے جہیز جانا چاہیے۔ اتنا سنا نا اللہ کے محبوب نے ابو بکر کا ہاتھ پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد جھنجھوڑ کر کے کہا تھا ابو بکر کیا تو چاہتے ہو میں اپنی بیٹی کو جہیز دوں گا، اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز دے کر کے رخصت کروں گا؟ ابو بکر منہ بند کر لے۔ اتنا سننا تھا نا، اندر سے آواز آتی ہے، کس کی آواز تھی یار؟ وہ خدیجۃ سیدہ فاطمہ کی آواز تھی، حضور کی پیاری بیٹی کی آواز تھی، جنتی عورتوں کی سردار کی آواز تھی۔ اندر سے آواز آتی ہے ابا جان، ابا جان فاطمہ کو جہیز چاہیے۔ اندر سے آواز آتی ہے ابو جان فاطمہ کو جہیز چاہیے۔ اتنا سنا نا، اللہ کے محبوب تعجب میں آ جاتے ہیں، اللہ کے محبوب سوچنے لگتے ہیں میری بیٹی تو مجھ سے جہیز کا طلب کر رہی ہے، میری بیٹی ہو کر جہیز مانگ رہی ہے، میری بیٹی تجھ سے یہ امید نہیں تھا کہ میری بیٹی ہو کر تو جہیز مانگ رہی ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے ابا جان فاطمہ کو جہیز چاہیے، مگر سن لیجئے کون سا جہیز چاہیے۔ آج سنیں اپنی بیٹیوں کو جہیز دے کر رخصت کرنے والوں، ہم دنیا کے بڑے سے بڑا مالدار ہو جائیں گے، اپنی بیٹیوں کو بڑے سے بڑا جہیز دے دیں گے، لیکن خدا کی قسم جو اللہ نے مصطفیٰ کو طاقت دی تھی نا، اگر مصطفیٰ چاہتے تو اپنی بیٹی کی شادی میں اتنا جہیز دیتے کہ دنیا میں کوئی شخص اتنا اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتا تھا۔ لیکن فاطمہ کہتی ہے ابا جان مجھے جہیز چاہیے، مگر سن لیجئے ابا جان دنیا کی دولت فاطمہ کو نہیں چاہیے، دنیا کا زیور نہیں چاہیے، دنیا کا جائیداد نہیں چاہیے، فاطمہ کو دنیا کی چیزیں جہیز میں نہیں چاہیے۔ اللہ کے محبوب نے کہا تھا بیٹی پھر تجھے جہیز میں کیا چاہیے؟ اللہ کے محبوب نے کہا تھا بیٹی بتانا کیا چیز لے گی جہیز میں؟ تو محمد کی بیٹی ہو کر جہیز کا ڈیمانڈ کر رہی ہے، جہیز مانگ رہی ہے۔ فاطمہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ ابا جان ارے آپ کی بیٹی کو دولت نہیں چاہیے، آپ کی بیٹی کو ثروت نہیں چاہیے،
چاہیے, آپ کی بیٹی کو زمین و جائیداد نہیں چاہیے. اللہ کے محبوب نے کہا تھا بیٹی بتا کیا چیز چاہیے. بیٹی عرض کرتی ہے ابا جان یاد کیجئے ایک مقام پہ آپ نے فرمایا تھا کہ پل صراط کا راستہ ہوگا, پل صراط کے راستے پہ گنہگار بھی پار کریں گے, اس سے نیکوکار بھی پار کریں گے, نمازی بھی پار ہوں گے, اس سے حاجی بھی گزریں گے, اس سے خطا کار بھی گزریں گے, اس سے پاپی بھی گزریں گے. فاطمہ عرض کرتی ہے ابا جان آپ نے ایک مقام پہ فرمایا تھا کہ میدان حشر ہوگا, پل صراط کا راستہ ہوگا, میری گنہگار امتی بھی گزریں گے, نیکوکار امتی بھی گزریں گے, کوئی اپنی نماز کے بنیاد پہ گزر جائے گا, کوئی اپنے عمل کے بنیاد پہ گزر جائے گا, لیکن میری گنہگار امتی پل صراط سے کٹ کر کے جہنم میں گر جائیں گے. یاد کیجئے ابا جان آپ نے ایک مقام پہ فرمایا تھا کہ میدان حشر میں پل صراط کے قریب آمنہ کا لال بیٹھے گا اور دعا کرے گا اللہ میری گنہگار امتی کو پل سے پار کرا دے, میری گنہگار امتی کو پل صراط پار کرا دے. ابا جان آپ کو یاد ہے اللہ کے محبوب نے کہا ہاں میری بیٹی میں نے فرمایا تھا اور یہ حق ہے کہ پل صراط کا راستہ ہوگا, محمد وہاں بیٹھ کر کے دعائیں کرے گا, میری گنہگار امتی کو جنت عطا فرما دینا. فاطمہ کہتی ہے ابا جان بس مجھے جہیز میں یہ چاہیے کہ میدان حشر ہوگا, پل صراط کا راستہ ہوگا, آپ جب دعا کریں گے تو آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کو آمین کہنے کا حق دیا جائے, سیدہ فاطمہ کو آمین کہنے کا موقع دیا جائے. یہی فاطمہ کے لیے جہیز ہے. اب میں پوچھنا چاہوں گا محمد گنہگار امتی کے لیے رو رہا ہے, اس کی بیٹی گنہگار امتی کے لیے رو رہی ہے, ہمارے لیے رو رہے ہیں. خدا کی قسم ابھی یہ باتیں چل رہی تھی کہ آسمان سے جبریل آ جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بیٹی دروازے پر آئی ہے. بیٹیوں کو کبھی خالی نہیں بھیجا جاتا ہے, اللہ نے فاطمہ کے جہیز کو قبول کر لیا ہے. اللہ کے محبوب نے کہا تھا جبریل اللہ نے کیا کہا ہے, کہا فاطمہ کے جہیز کو قبول کر لیا ہے, میدان حشر ہوگا, پل صراط کا راستہ ہوگا, ارے دعا کرنا آپ کا کام ہوگا, آمین کہنا فاطمہ کا کام ہوگا, اور گنہگاروں کو جنت دینا یہ خدا پاک کا کام ہوگا. فاطمہ نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت فیروز رضوی صاحب قبلہ, فیروز رضوی صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. صاحب یہ فاطمہ ہے, کہتی ہے ابا جان مجھے پل صراط پہ دعا کرنے کا, جب آپ دعا کریں گے نا مجھے آمین کہنے کا حق مل جائے. یہی فاطمہ کا جہیز ہے. جبریل آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ فاطمہ کے جہیز کو اللہ نے قبول کر لیا ہے, اللہ نے اسے قبول کر لیا ہے. یہ ہے فاطمہ جو باپ کا پیار بھی محمد دے رہے ہیں, ماں کا پیار بھی فاطمہ کو محمد دے رہے ہیں. جانتے ہیں جب علی کے ساتھ رشتہ طے ہو گیا, دنیا والوں نے کہا تھا یا رسول اللہ بڑے سے بڑا کروڑ پتی فاطمہ کی بارگاہ میں آپ کی بارگاہ میں آئے تھے. ماشاءاللہ یہ دیکھیے ہمارے اخلاق بھائی دیر آئے مگر درست آئے, اللہ سلامت رکھے. یہ کی بار میں سب کا ریکارڈ توڑ ڈالا ہے, اللہ اسے سلامت رکھے. فاطمہ کہتی ہے ابا جان مجھے جہیز میں وہ چاہیے. پھر جب علی کے ساتھ رشتہ طے ہوا نا, ابو بکر سے کہا تھا جانتے ہو میں اپنی بیٹی کو جہیز میں نہیں دوں گا, جہیز کچھ نہیں دوں گا. ابو بکر نے کہا تھا یا رسول اللہ کیا اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیجیے گا, اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیجیے گا. کہا کیوں نہیں دیجیے گا یار, اللہ نے آپ کو پاورفل بنایا ہے, آپ کو طاقتور بنایا ہے, آپ کے پاس اتنی طاقتیں ہیں کہ اگر آپ اشارہ کر دیں تو مکے کی سب پہاڑیں آپ کے قدموں میں دولت بن جائے گی. لیکن یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی کو جہیز کیوں نہیں دیجیے گا؟ اللہ کے محبوب کا فرمان سن لو. اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا جانتے ہو ابو بکر, جانتے ہو میرے یار اگر آج اپنی بیٹی کو میں جہیز دے دیا, اگر آج اپنی بیٹی کو میں دولت دے دیا, زمین و جائیداد دے دیا, زیورات دے دیا, تو آنے والے میری قوم میں غریب, میری امتی میں کچھ غریب بچیاں بھی ہوں گی, کچھ غریب قوم بھی ہوگی جس کے باپ کے پاس کبھی دولت نہیں ہوگی, جس کے پاس باپ کے پاس زمین و جائیداد نہیں ہوگی. کچھ بیٹیاں حالات حاضرہ کا جائزہ لینا, آج کتنی بیٹیاں بیٹھ کر کے گھروں میں رو رہی ہے جس کا عمر 25 سالہ ہو گیا ہے, 30 سالہ عمر ہو گیا ہے, آج تک رشتے نہیں آئے ہیں. اس لیے رشتے نہیں آ رہے ہیں کہ اس کے باپ کے پاس دولت نہیں ہے, زمین و جائیداد نہیں ہے, اس کے باپ کے پاس مال نہیں ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا ابو بکر اگر آج اپنی بیٹی کو بہت ساری دولتیں دے کر, جہیز دے کر رخصت کروں گا تو آنے والی میرے قوم کے غریب امتیوں کا کیا حال ہوگا, میرے قوم کے غریب بیٹیوں کا کیا حال ہوگا, میرے قوم کے
غریب بچیوں کا کیا حال ہوگا؟ لوگ تڑپائیں گے، لوگ اس سے جہیز کا ڈیمانڈ کریں گے، لوگ غریب بچیوں کے باپ سے جہیز مانگیں گے۔ سننا، میرے قوم کی غریب بیٹیوں کے لیے آج مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دے رہے ہیں، خدا کی قسم۔ ارے بڑے سے بڑا مالدار آئے تھے، یا رسول اللہ اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دو، اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دو۔ کہا نہیں، آج اپنی بیٹی کو جہیز دے کر کے رخصت نہیں کروں گا، اس لیے کہ آنے والی میرے قوم میں غریب امتی بھی ہے، غریب امتی ہے، میرے قوم کے غریب بچیاں روئیں گی، غریب بچیاں تڑپیں گی، تمنائیں کریں گی۔ اللہ مصطفیٰ نے بھی اپنی بیٹی کو جہیز دے کر کے رخصت کیا تھا۔ کاش میرے باپ کے پاس بھی اتنا دولت ہوتا کہ مجھے جہیز دے کر میرا باپ رخصت کر دے۔ میرے قوم کی غریب بیٹیاں روئیں گی کہ کاش میرے باپ کے پاس اتنا جائیداد ہوتا کہ مجھے بھی جہیز دے کر کے رخصت کرے۔ مصطفیٰ نے فرمایا تھا، ابو بکر جانتے ہو اگر آج بیٹی کو جہیز دے دیا تو آنے والے قوم کی غریب بیٹیاں روئیں گی، اپنے باپ کے غریبی پہ روئیں گی، اپنے باپ کی مفلسی پہ روئے گی۔ مصطفیٰ نے فرمایا تھا، میرے قوم کے آنے والی بیٹیوں اپنے باپ کے غریبی پہ رونا نہیں، اپنے باپ کے غریبی پہ ترس نہ کھانا، اپنے باپ کے غریبی پہ ماتم نہ کرنا، اس لیے کہ جب قوم کے امیر بیٹیوں کو اس کی دولت پہ ناز ہونے لگ جائے تو میرے قوم کے غریب بیٹیوں کو مصطفیٰ کی سنت پہ ناز ہونے لگ جائے۔ کہا تھا ابو بکر، جانتے ہو جب میرے قوم کے امیر بیٹیوں کو اس کے باپ کے دولت پہ ناز ہونے لگ جائے تو میرے قوم کے غریب بیٹیوں کو مصطفیٰ کی سنت پہ ناز ہونے لگ جائے۔ یہی سوچ کر اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا۔ بڑے سے بڑا کروڑپتی آئے تھے، علی کے ساتھ رخصت کر رہے ہیں۔ رخصت کرتے ٹائم مصطفیٰ نے فرمایا تھا، میری بیٹی جا رہی ہو، آج تک تیرے باپ کی ذمہ داری تھی، آج تک تیرے باپ کی ذمہ داری تھی، لیکن فاطمہ آج تو علی کے گھر جا رہی ہے، آج سے تیرا مالک، آج سے تیرا حاکم علی ہے۔ سن فاطمہ، جا تو رہی ہے علی کے گھر، لیکن میدان حشر میں یہ نہ سوچنا کہ تو محمد کی بیٹی ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ آمنہ کا لال جو جنت کا ٹھیکیدار ہے۔ مصطفیٰ فرما رہے ہیں، بیٹی میدان حشر میں یہ گمان نہ کرنا کہ تو محمد کی بیٹی ہے، میدان حشر میں مجھ سے اس حال میں ملنا کہ تیرا شوہر تجھ سے راضی رہے، اس حال میں نہ ملنا کہ تیرا شوہر ناراض رہے۔ اگر تو اپنے شوہر کو ناراض کر کے میدان حشر میں ملے گی تو محمد تجھے دیکھے گا بھی نہیں۔ خدا کی قسم، جس سے محمد ناراض ہو جاتا ہے اسے پیدا کرنے والا خدا بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے بیٹی کو رخصت کیا تو کہا تھا کہ جب بھی میدان حشر میں ملنا نا تو اس حال میں ملنا کہ تیرا شوہر تجھ سے راضی رہے۔ لیکن آج ہم سوچے اپنی قوم کو دیکھیں، اپنے قوم پہ ذرا نظر ڈالے تو آج ہماری شادی مصطفیٰ کی سنت سے ہٹ کر کے ہو رہی ہے۔ پوری کائنات میں اسلام کا قانون، قرآن ایک، نماز ایک، حج و زکات ایک، روزہ ایک، پوری دنیا میں، لیکن یہ جو شادیوں کا طور طریقہ ہمارا الگ ہے، تو جس سے سب فالو کرتے ہیں وہ شریعت ہوتی ہے، اور جس سے کوئی فالو کرتا ہے وہ طبیعت ہوتی ہے۔ تو آج اگر اپنی شادیوں میں ہم اور آپ طبیعت کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، جو ہماری مرضی میں آتی ہے، جو ہماری طبیعت چاہتی ہے وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں، لیکن کیا شریعت ہے اس پہ ہماری توجہ نہیں ہے، اس پہ ہماری دھیان نہیں ہے۔ صاحب میں کہنا چاہوں گا، اللہ کے محبوب اپنی بیٹیوں کو حکم دے رہے ہیں کہ کبھی بھی ملنا تو اپنے شوہر کو راضی کر کے ملنا، لیکن آج ہم نے بیٹیوں کو نہیں سکھایا کچھ۔ کس بیٹی کو سکھا رہے ہیں یار؟ جانتے ہو فاطمہ کے تقوی کا عالم کیا تھا؟ فاطمہ جب انتقال کا وقت آیا نا، علی سے عرض کرتی ہے، میرے شوہر جب میں مر جاؤں نا، جب میں انتقال کر جاؤں، فاطمہ عرض کرتی ہے، علی جب میں انتقال کر جاؤں تو میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں نکالنا، میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں نکالنا۔ علی فرماتے ہیں کہ فاطمہ کیسی بات کر رہی ہے، رات کے اندھیرے میں؟ آج تو دنیا جانتی ہے کہ جس جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ آتے ہیں اس جنازے کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ ہاں، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ جس جنازے میں 40 آدمی شریک ہو جاتے ہیں تو اس میت کو اللہ مغفرت فرما دیتا ہے، اس لیے کہ ہر 40 میں ایک اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ فاطمہ تو رات کے اندھیرے میں کہہ رہی آخر کیوں؟ فاطمہ عرض کرتی ہے، علی جانتے ہو رات کے اندھیرے میں میرے جنازے کو نکالنا اور زیادہ لوگوں کو خبر نہیں کرنا، بس 4 لوگ اٹھا کر کے مجھے قبرستان میں دفن کر دینا۔ جب علی نے ریزن پوچھا تھا، شوہر نے پوچھا تھا، میری وائف، میری بیوی بتانا، یہ رات کے اندھیرے میں جنازہ نکالنا یہ کیا تیرے باپ کا قانون ہے؟ کیا مصطفیٰ نے فرمایا تھا؟ کیا کبھی مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ عورتوں کے جنازے کو رات میں نکالی جائے، عورتوں کے جنازے کو رات میں اٹھایا جائے؟ فاطمہ عرض کرتی ہے، نہیں علی جانتی
ہو جانتے ہو یہ میرے باپ کا قول نہیں ہے, یہ کوئی شریعت بھی نہیں ہے. فاطمہ اس لیے آرڈر دے رہی ہے کہ رات کے اندھیرے میں میرے جنازے کو اٹھانا, اس لیے کہ فاطمہ جب سے ہوش سنبھالی ہے جب سے لے کر آج تک فاطمہ کے ایک بال کو بھی سورج نے بھی نہیں دیکھا ہے. تو فاطمہ چاہتی ہے اگر دن کے اجالے میں میرے جنازے کو نکالو گے, غیر مردوں کی نظر میرے جنازے پر پڑیں گے, غیر مردوں کی نظر میرے جنازے پر پڑیں گے. حالانکہ جنازہ کپڑے کے اندر ہوتا ہے, اس سے کفن لپیٹا ہوا ہوتا ہے. اگر کپڑے کے اوپر نظر پڑ جائے تو یہ شریعت اس سے منع نہیں کرتی ہے. لیکن فاطمہ کہتی ہے, فاطمہ کو یہ گوارا نہیں کہ جب سے پیدا ہوئی ہے آج تک سورج نے بھی فاطمہ کے بال کو بھی نہیں دیکھا ہے. فاطمہ جاتے جاتے پیغام دینا چاہتی ہے کہ انتقال کے بعد بھی اگر میری باڈی پہ نظر پڑے تو غیر مردوں کی نظر نہ پڑے. یہ فاطمہ کے تقوی کا عالم ہے. لیکن آج ہم اپنے قوم کی بیٹیوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ اپنے قوم کی بیٹیوں کو ہم نے سیریل کی ادائیں سکھا رہے ہیں, فلموں کی اسٹائل بتا رہے ہیں. خدا کی قسم اگر ایسی قوم میں بیٹیاں رہیں گی نا وہ باپ کے لیے بھی رحمت ہوتی ہے. اگر نیکوکار بیٹیاں ہوتی ہے, مصطفیٰ نے فرمایا تھا اپنی بیٹیوں کو اچھے ڈھنگ سے پرورش کر دو. جس نے اچھے ڈھنگ سے پرورش کر کے اچھے گھرانے میں رشتہ کر دیتا ہے اس کے باپ کا مقام یہ ہوتا ہے کہ میدان حشر میں محمد کے ساتھ جنت میں داخلہ کیا جائے گا. ایک صحابی رسول کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ میرے پاس تو دو ہی بیٹی ہے. آپ نے 3 بیٹیوں کے بارے میں فرمایا لیکن میرے پاس 2 ہی بیٹی ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے, جس کے پاس 2 ہی بیٹی ہو اس کی پرورش کر کے اچھے ڈھنگ سے اچھے گھرانے میں رشتہ کر دیتا ہے, وہ بھی میدان حشر میں اکیلا نہیں ہوگا, محمد کے ساتھ جنت میں جائے گا. ہاں محمد کے ساتھ جنت میں جائے گا. یہ جنت کے شکل فکر بیٹیاں ہوتی ہے, شرط یہ ہے کہ اس کی پرورش اچھے ڈھنگ سے ہو, ورنہ پھر میدان حشر میں یہ بیٹیاں پکڑیں گی بھی, یہ مردوں کو پکڑیں گے بھی میدان حشر میں. سب سے پہلے فرمایا گیا کہ باپ کو پکڑے گی یہ بیٹیاں, میدان حشر میں پکڑے گی. جب جہنم میں جانے کی باری آئے گی نا بیٹیاں کھڑی ہو جائیں گی, اللہ سے کہے گی اللہ میں اکیلے نہیں جاؤں گی, میرے ساتھ میرا باپ بھی جانے کا حقدار ہے. اللہ فرمائے گا وہ کیسے؟ بیٹیاں کہے گی اللہ جب میں بے حیائی کر رہی تھی نا, جب میں دنیا میں موج کر رہی تھی تو میرے باپ نے منع نہیں کیا تھا. اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کے باپ کو بھی حکم دو اس کے ساتھ جہنم میں جائے. ہاں یہ بیٹیاں پھر باپ کی باری ختم ہو جائے گی نا پھر بھائی کو پکڑے گی. اس لیے کہ جب تک بیٹیاں اپنے گھر رہتی ہے باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے, بیٹے کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے, اس بیٹی کے بھائی کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. دوسرے نمبر پہ بھائی کو پکڑے گی. یہ مجھے نہیں بتا رہا تھا لیکن آنا تاریخ کے پنے کو پلٹا جائے. آپ نے نہیں سنا تھا پردے کا مقام کیا ہوتا ہے؟ یہ کون رحمت ہوتی ہے صاحب؟ میرے آقا کا زمانہ ہے, پیغمبر اسلام کا زمانہ ہے. ایک خاتون ہے, بیٹی نے, ایک باپ نے بیٹی کی پرورش اچھے ڈھنگ سے کیا تھا, شریعت کے مطابق اس کی پرورش کیا تھا. پرورش کرنے کے بعد اسے رخصت کیا تھا, رخصت کر دیا, اس کے اچھے گھرانے میں رشتہ کر دیا تھا. اچھا شوہر ڈھونڈ کر کے کوشش کرے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب کسی کو شادی کرنے کا ارادہ ہونا تو 4 چیزوں کے بنیاد پہ لوگ شادی کرتے ہیں. 1 نمبر دولت کے بنیاد پہ لوگ نکاح کرتے ہیں, دوسرے نمبر حسن کے بنیاد پہ لوگ نکاح کرتے ہیں, تیسرے نمبر خاندان کے بنیاد پہ لوگ نکاح کرتے ہیں, چوتھے نمبر دینداری کے بنیاد پہ لوگ نکاح کرتے ہیں. لیکن ایک باپ ہے, اللہ کے محبوب کا زمانہ ہے, اپنی بیٹی کی پرورش کردار فاطمہ میں کر رہا ہے, اچھے ڈھنگ سے پرورش کر رہا ہے. پرورش کرنے کے بعد اچھا سا لڑکا ڈھونڈا ہے, ڈھونڈنے کے بعد اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا ہے. رخصت کرنے کے بعد شوہر بھی پابند تھا, شریعت کا پابند تھا, شوہر بڑی دیندار تھا. دیندار کے باوجود جب باپ کو رخصت کر دیا ہے, ادھر شوہر کے گھر بیٹی آئی ہے. آنے کے بعد جب اس کا شوہر پردیش جانے لگتا ہے, گھر سے باہر جانے لگتا ہے, اپنی بیوی کو وصیت کرتا ہے میری بیوی اب میں پیسہ کمانے کے لیے پردیش جا رہا ہوں, سن میری بغیر اجازت کا اپنا قدم گھر سے باہر نہ نکال دینا. سنے کنیز فاطمہ کون ہوتی ہے اور پردے کا مقام کیا ہوتا ہے. شوہر اپنی بیوی کو حکم دے رہا ہے میری بیوی میں تو پردیس جا رہا ہوں لیکن اپنا قدم گھر سے باہر نہ نکال دینا, میرے آرڈر کے بغیر, مجھ سے پوچھے بغیر اپنا قدم گھر سے باہر نہ نکال دینا. یہ وصیت کر کے شوہر پردیس چلا جاتا ہے. جانے کے بعد کچھ دن عرصہ اور کچھ دن گزرتا ہے کہ اس لڑکی کی باپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, اس کا باپ بیمار پڑ جاتا ہے. باپ نے اپنے بیٹے کو کہا تھا بیٹے جا بیٹی کو بلا کر کے لا, کہہ دینا تیرے باپ کی طبیعت خراب ہے, یار تیری باپ انتقال کرنے والا ہے, بیٹی کو خبر کر دے. بھائی آتا ہے اپنی بہن کے دروازے پہ, کہتا ہے بہن سن باپ کی طبیعت خراب ہے, ابا انتقال کرنے والے ہیں, ان کی طبیعت خراب ہے, ایسا کر باپ نے بلایا ہے چلو ملاقات کر لو, باپ کی آخری گھڑی چل رہی ہے. بیٹی نے کہا تھا
تھا, उस बहन ने कहा था भाई जाना तो कह देना मेरे बाप से, मेरे शौहर की मर्जी नहीं है, मेरे शौहर ने मना करके गया है कि मेरे इजाजत के बगैर अपना कदम घर से बाहर ना निकाल देना, मैं अपने घर पे नहीं आ सकती हूँ, बाप को देखने के लिए नहीं आ सकती हूँ। इतना सुना भाई वापस पलट जाता है। बाप पूछता है क्या हुआ बेटे? बेटे ने कहा था आपकी बेटी यानी मेरी बहन ने इनकार कर दी है, आपसे मिलना नहीं चाहती है, वो ये कह रही है कि मेरे शौहर का इजाजत नहीं है, मेरे शौहर ने हुक्म दे करके गया है कि मेरे इजाजत के बगैर अपना कदम घर से बाहर ना निकाल देना। दूसरे मर्तबा बाप ने भेजा था, कहा जा ऐसा कर, दूसरे मर्तबा खबर कर दे मेरी बेटी को जरा कह देना तेरा बाप इंतकाल करने वाला है, आखिरी घड़ी चल रहा है, अपने बाप से मुलाकात तो कर ले। दूसरी मर्तबा भाई आता है, कहता है बहन लौट चलना घर, बाप इंतजार कर रहा है, जिंदगी और मौत की आखिरी सांसों से लड़ाई कर रहा है, चलना बाप इंतकाल करने वाला है। बहन कहती है नहीं भाई मेरे शौहर की मर्जी नहीं है, मेरे शौहर की इजाजत नहीं है, जाना बाप से कह देना मेरे शौहर ने हुक्म दे करके गया है कि मेरी इजाजत के बगैर अपना कदम घर से बाहर ना निकाल देना। इतना सुनना था, भाई वापस पलट जाता है, कहता है अब्बा जान, बहन ने फिर से आने से इनकार कर दिया है, फिर नहीं आई है। जब ये बात बाप ने सुना है तो कहा कि जा मुस्तफा का दौर है, मुस्तफा का ये दौर है, मुस्तफा का जमाना है, कोई जा करके मुस्तफा से तो पूछे कि अगर उस लड़की के शौहर ने इजाजत नहीं दिया है तो क्या वो लड़की अपने बाप से मिल सकती है, क्या वो लड़की अपने बाप से मुलाकात कर सकती है। कुछ लोग जाते हैं आका की बारगाह में, या रसूलल्लाह मामला ऐसा है एक लड़की के बाप का इंतकाल होने वाला है, उसकी तबीयत खराब है, लेकिन उसको शौहर ने मना करके गया है कि मेरी इजाजत के बगैर अपना कदम घर से बाहर ना निकाल देना। या रसूलल्लाह क्या उसको इजाजत आप दे सकते हैं कि अपने बाप से मिल सकती है? उसके लिए शरीयत क्या कह रही है? मुस्तफा ने फरमाया था अरे जा चला जा, अगर शौहर की इजाजत नहीं है तो मुस्तफा भी इजाजत नहीं देगा, अगर शौहर इजाजत दे करके नहीं गया है तो पैगंबर भी इजाजत नहीं देगा। तीसरी मर्तबा बेटा पहुंचा है, बहन के पास कहा बहन अरे अब तो चल बाप इंतकाल करने वाला है, बहन ने फिर से इनकार कर दिया है, कहा जा चला जा मेरी शौहर की मर्जी नहीं है। इतना सुनना था, बाप वापस पलटा है, कहा बहन आने से इनकार कर दी है। ये टेंशन में आकर बाप इंतकाल कर जाता है, बाप मर जाता है। मरने के बाद लोगों ने कफन दफन किया, कफन दफन करने के बाद जनाजे को उठाया गया, उठाने के बाद जब ले जाया जा रहा था कब्रिस्तान के जाने तो रास्ते में उसकी बेटी का घर था, रास्ते में उसकी बेटी का घर था। कुछ लोगों ने राय किया कि चलो अब आखिरी लम्हे में जब बाप कब्रिस्तान जा रहा है कम से कम बेटी को इसके दरवाजे पर ले चला जाए और बेटी को चेहरा दिखा दिया जाए। लोगों ने बेटी के द्वार पर ले जाकर जनाजे को रखा है, रखने के बाद बेटी को आवाज देते हैं आजा बेटी, कम से कम बाप दुनिया से जा रहा है, अब तो इसका चेहरा देख ले। बेटी अंदर से आवाज देती है नहीं मेरे शौहर का इजाजत नहीं है, अगर द्वार पर लेकर के आ गए हो तो कम से कम आंगन में लेकर के आ जाओ, मेरे घर के अंदर जनाजे को लेकर के आ जाओ। वो लड़की निकल करके नहीं आई है, इसलिए नहीं आई कि मेरे शौहर की इजाजत नहीं है। लेकिन आज मैं पूछना चाहूंगा साहिब, आज हमारी घर की औरतों को डर नहीं है, मियाँ घर नहीं बीवी को डर नहीं। साहिब मियाँ परदेश चला जाता है, बीवियां मौज करती है, आज बाप घर पे नहीं रहता है, बेटियां मौज करती है। सुनना मुस्तफा के जमाने में बेटियों के दरवाजे पे बाप का जनाजा ले गया, लेकिन बेटी कहती है नहीं द्वार पर भी नहीं आ सकती हूँ, मेरे शौहर की इजाजत नहीं है, चौखट से कदम बाहर निकालना मेरे शौहर ने मना करके गया है। लोगों ने जनाजे को उठाया है, उसके घर के अंदर ले गया है, ले जाने के बाद जनाजे को रखा गया है, कहा आजा बेटी आखिरी टाइम में तो बाप का दीदार कर ले, बाप का चेहरा देख ले। बेटी आती है सर पे दुपट्टा डाले हुए, चेहरे पे निकाब डाले हुए, आने के बाद बाप की पेशानी को चूमती है, चूमने के बाद बाप के कदमों के पास बैठ जाती है, बैठने के बाद दुआ करती है अल्लाह तू जानता है ये मेरा बाप है जिसने मुझे इंतजार करते करते इंतकाल कर गया है, अल्लाह तू जानने वाला है ये मेरा कोई पड़ोसी नहीं है, ये मेरा रिश्तेदार नहीं है, ये मेरे गांव का नहीं है, अल्लाह तू जानने वाला है ये मेरा बाप है। 3 मर्तबा मुझे बुलाने का हुक्म दिया था, लेकिन इसकी बेटी मैं इसको देखने के लिए घर नहीं गई, मैं अपने शौहर की इजाजत के बगैर कदम निकालना नहीं चाहिए, अल्लाह तू जानने वाला है मैंने तेरे महबूब की शरीयत की हिफाजत की है, अपनी तबीयत की हिफाजत नहीं की। अल्लाह तेरी शरीयत को बचाने के खातिर बेटी ने अपने बाप का चेहरा तक नहीं देखा, जिंदगी में दीदार नहीं किया। अल्लाह अभी इतनी आखिरी ख्वाहिश है इस बेटी का कि मेरे बाप को जन्नत अता फरमा देना, मेरे बाप को जन्नत अता फरमा देना, इतना कहना था। बयान आता है लोगों ने दफना दिया, कफना दिया, उसे ले जाकर कब्रिस्तान में दफन कर दिया। दफन करने के बाद जब कुछ लोग वापस आए 3 दिन के बाद लोगों ने ख्वाब में देखा है वही गुनहगार बाप जन्नत के बागों में टहल रहा है, जन्नत में घूम रहा है। लोगों ने पूछा
यार तेरे साथ कौन सा मामला हुआ कि अल्लाह ने तुझे जन्नत अता कर दी है। वो बुजुर्ग, वो शख्स कहने लगा, बेटी का बाप कहने लगा, जानते हो मेरे पास अमल कुछ नहीं था, न नमाजें थी, न रोजा था, न हज ज़कात था, दुनिया की कोई अमल मेरे पास नहीं थी, तो फिर जन्नत में अल्लाह ने तुझे कैसे डाल दिया है। बाप ने कहा था, जानते हो जो मैंने एक बेटी को जमीन पर छोड़ करके आया हूँ, जिसे कनीज़े फातिमा बना करके आया हूँ, उसके पर्दे का ये आलम था कि शौहर के बगैर अपना कदम घर से बाहर नहीं निकाली है। बस अल्लाह ने मेरी इबादत की वजह से जन्नत नहीं दी है, बल्कि मेरी बेटी के तकवे की वजह से अल्लाह ने जन्नत अता फरमा दी है। अल्लाह ने कहा था कि जा जवान, तू तो गुनहगार सही, तू गुनहगार जरूर है, लेकिन जो बेटी जमीन पे छोड़ करके गया है, मैं उस बेटी के तकवे की वजह से अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमा रहा है। तो बेटी जन्नत जाने का जरिया भी है और जहन्नम ले जाने का भी जरिया है। तो आप कोशिश करें बेटे और बेटियों को दीनदार बनाए, ताकि जब दीनी माहौल हमारे घर में होंगे तो फिर हमारी नस्लें दीनदार होगी। शादी खानाबादी की महफिल है, मैं रब की बारगाह में दुआ करूंगा अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को एक बनाए, नेक बनाए, मस्जिद नमाजी मैदान के गाजी बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल ज़म्बी व अतूबु अलैह। रही चमन तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। जी का है दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद अल-मादनी अल-जूद वल करम वालिही व असहाबिही बारिक वसल्लम सलातन दाइमन सरमतन अबदा। साहिब, ये निकाह अजीम इबादत है इस्लाम में, मुस्तकिल इबादत को निकाह कहा जाता है। तो कोशिश करें कि अपने, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, चार चीजों के बुनियाद। जब आपकी बीवी ये सोचे कि मुझे माँ बाप से मिलना है, तो आला हजरत फरमाते हैं कि कम से कम उसे हफ्ते में एक मरतबा उसके माँ बाप से भी मिलवा दो। हाँ, आज तो हम अपने माँ बाप को रोजाना देखते हैं, हम तो रोज सुबह शाम अपने माँ बाप की जियारत कर लेते हैं, लेकिन साहिब ये शादी के बाद की रीजन ये बहुत तेजी के साथ ये प्रॉब्लम और ये इशू बढ़ रहा है कि दुनिया में लोग शादी करने के बाद माँ बाप से भी अलग हो रहे हैं, भाइयों से भी अलग हो जा रहे हैं, शादी के बाद रिश्तों को नहीं समझ पा रहे हैं। खुदा की कसम मैं कहना चाहूंगा, अगर शादी हो जाए तो सिर्फ बीबी को निभा लेना ये कमाल नहीं है। अल्लाह अब आपकी जिम्मेदारी माँ बाप की खत्म नहीं हो जाती है। अल्लाह मैदान हश्र में पूछेगा, बताना मैंने जिंदगी में तुझे पैदा इसलिए किया था ताकि सबके हुकूक को तू समझे। तेरी लाइफ में बीवी का भी हक तुझे दिया था, तेरी लाइफ में बाप का भी हक तुझे दिया था, माँ का भी हुकूक तुझे दिया था, भाइयों का भी हक तुझे दिया था। बताना कितना निभा करके आया है। सिर्फ बीवियों को निभा देने से काम नहीं चलेगा। अल्लाह पूछेगा, बताना जिस बाप को मैंने जन्नत का दरवाजा बनाया था, जिस माँ के कदमों में जन्नत रखा था, यार जब बीवी तुझसे कहे कि अगर मैं उसी वक्त तुझसे राजी रहूंगी जब तक अपने शौहर से अलग नहीं हो जाता है। आज चंद दिन के ये लड़कियां आती हैं जो अपने शौहरों को माँ बाप से अलग करवा देती है। खुदा की कसम मैं पूछना चाहूंगा, अगर उससे जब भी कोई बीवी आपसे कहे ना कि अपने माँ बाप से अलग हो जा, अपने माँ बाप से दूर हो जा, तो अपनी बीवियों से कहना, सुन बीवी, तेरे लिए जन्नत तो तेरा शौहर है और मेरे लिए जन्नत जानते हो, मेरे लिए जन्नत मेरा माँ बाप है। अगर तू चाहती है कि तेरी जन्नत तुझसे राजी रहे तो मेरी जन्नत को नाराज ना करना, इसलिए कि जिससे माँ बाप राजी होते हैं उसी से खुदाए पाक भी राजी होता है। हाँ, तो जरूरत है मैं और आपको ये बता देना, कोशिश करेंगे अगर दीनदार अपने औलादों को बनाएंगे तो दीनदार रिश्ते आएंगे हमारे पास। महबूब ने फरमाया था कि सबसे ज्यादा दीनदारी देखे इंशाअल्लाह, अगर बेटे और बेटियां दीनदार हो गई ना तो फिर हमारे पास दौलत कम भी होंगे तो अल्लाह की बरकतों से उसका रिश्ता तय हो जाएगा। जरूरत है हमें दीनदार औलाद बनाने की। फरमाया गया कि सबसे पहले अपने औलादों को मुस्तफा का इश्क सिखाया जाए, दूसरी बात अपने औलादों को दीनदार बनाया जाए। अगर औलादें दीनदार हो गई तो फिर हमारी नस्लें दीनदार पैदा होगी। मौसम भी कुछ नसाज है और गर्मी भी बहुत ज्यादा है। रब की बारगाह में दुआ करूंगा अल्लाह तमाम मुसलमानों को एक बनाए, नेक बनाए, मस्जिद नमाज मैदान के गाजी बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल ज़म्बी व अतूबु अलैह। रही चमन तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।